بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ انشاءاللہ امید ہے سب لوگ خوش ہوں گے، آزاد آباد ہوں گے، ہیلتھی ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں۔ آج کل سٹریس لیول تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، روزانہ نیوز میں سننے میں آ رہا ہے کہ ہنڈریڈز میں نیو کیسز آ رہے ہیں اور بہت ڈر لگتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور ایک چیز یہ اچھی ہوئی ہے کہ ہمارے اسٹیٹ گورنر نے منڈے سے ریکوائرڈ کر دیا ہے کہ ہر بندہ ماسک پہنے گا۔ 10 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں، لیکن باقی سارے جو ہیں لوگ وہ ماسک پہنیں گے، یا ایسے لوگ جن کو کوئی بیماری ہے وہ بھی ایگزمپٹ ہیں جو کہ ماسک نہیں پہن سکتے۔ ایون اگر آپ اپنے گاڑی میں جا رہے ہیں، 2 لوگ ہیں اور وہ ایک گھر سے نہیں ہیں، ایک ہاؤس ہولڈ کے نہیں ہیں، تو وہ لوگ بھی ماسک پہنیں گے۔ تھوڑا سا انکنوینئنٹ تو ہوگا اس طرح کرنا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم سیکیور بھی فیل ہوگا۔ مجھے تو سانس نہیں آتی، لگتا ہے کہ سانس بند ہو جائے گی۔ سب کو ایسا ہی فیل ہوتا ہوگا۔ گرمی میں ماسک پہننا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اپنے سارے پریکاشنز لینے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ سیٹرڈے مارننگ ہے اور ہم لوگ پنیرا پیٹ پہ گئے تھے۔ وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے سوشل ڈسٹینس کا کافی خیال رکھا ہوا تھا، اور اسٹیکرز یا پیپرز لگائے ہوئے تھے ٹیبل پہ کہ یہ ٹیبل اویلیبل ہے اور یہ ٹیبل اویلیبل نہیں ہے۔ آج کل اتنی گرمی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ کھانا بنانے کو دل کرتا ہے، نہ صفائی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن آبویسلی یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے تو ہوتے ہیں، تو رو کے بھی کرنے اور ہنس کے بھی کرنے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ ہنس کے یہ کام خوشی خوشی کر لیں، کام بھی جلدی ختم ہو جائیں گے اور کام میں دل بھی لگا رہے گا۔ تو یہ ساری اپنی ذہنی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کام کو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح پرسیو کرتے ہیں اس چیز کو۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کچھ ولاگز پہلے میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ مینٹل ہیلتھ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی فیوچر میں سم ٹائمز، تو آج انشاءاللہ میں اسی بارے میں بات کروں گی۔ آپ لوگوں نے بھی مجھے بہت انکریج کیا تھا، تو آپ لوگوں کا رسپانس دیکھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، یا میں نے سائیکالوجی میجر نہیں پڑھا ہوا، اور جو میں اس بارے میں بات کروں گی وہ صرف اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے حوالے سے بات کروں گی، اور تھوڑی بہت جو ریسرچ ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم کسی کو اس چیز سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ اس کے روح پہ بات کروں گی۔ اگر کوئی ایسا ہے مجھے سننے والا جو کہ سائیکالوجی میجر ہے، یا کوئی سائیکائٹرسٹ ہے، یا کوئی سائیکالوجسٹ ہے، جو میری باتوں سے اگری نہیں کرتا، جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن غلط ہے، تو پلیز کائنڈلی مجھے کامنٹس میں بتا دیجیے گا، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گی۔ میں سیکھنے پہ بلیو رکھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا رہے، میں نیا نیا پڑھتی رہوں۔ یہی ریزن ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ، میرے فرینڈس میں، فیملی میں، ان کو میں نے مینٹل ہیلتھ سے گزرتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں، یا میں خود زندگی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ بندے کو خود بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ایسے ہو رہی ہے اینڈ آئی نیڈ ہیلپ، تو ہم لوگ جو ہے میں اس کو ریسرچ کرتی ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی بھی النس ہو، میں اس کے بارے میں ضرور پڑھتی ہوں۔ تو اگر کوئی مجھے کریکٹ کرے گا اور انفارمیشن دے گا تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا، بلکہ مجھے اچھا لگے گا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایگزیکٹلی ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے۔ مینٹل ہیلتھ ہماری جذباتی اور ہماری ذہنی کنڈیشن کا نام ہے، اور یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہماری ذہنی حالت اچھی ہوگی تو ہماری جسمانی حالت، صحت آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگی۔ جسمانی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ، مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ہمارا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ مینٹل ہیلتھ کی 2 کامن کنڈیشنز ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ بہت سنتے ہیں، ایک انگزائٹی اور ایک ڈپریشن۔ یہ دونوں کے سمٹمز اور ان کی کازز، ان کی وجہ اتنی ایک جیسی ہیں نا کہ یہ دونوں ایک اوور لیپ کر دیتے ہیں، لیکن یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور انگزائٹی کیا ہے۔ اور ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ سوسائڈ کر گئے ہیں، جن کو اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ عام بندے کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میری زندگی کتنی اچھی ہونی تھی، لیکن ایسے لوگ بھی تھے زندگی میں، انہوں نے اپنی زندگی ختم کی ہے جن کے پاس یہ سب چیزیں تھیں اور وہ پھر بھی خوش نہیں تھے۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ ان کی مینٹلی
مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو وہ خوش نہیں تھے اپنی زندگی کے ساتھ. اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیا. مجھے لگتا ہے انگزائٹی اور ڈپریشن میں صرف ایک فائن لائن ہے، اور اس جو کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اور اس ڈفرینس کا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے سمٹمز سیم ہوتے ہیں. تو جس طرح مجھے پتہ ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے بھی کسی نے سمجھایا تھا تو ہی مجھے سمجھ آئی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جن کو میری طرح پتہ نہیں ہے، تو شاید آج میرے سمجھانے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو سمجھے کہ یہ ہماری زندگی ہے، پوری زندگی ہے، یہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جی ہم مرنے والے ہیں، جب بھی مرنے والے ہیں، اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، پریزنٹ ہے ہمارا، اس میں یہ ہمارا پاسٹ ہے اور یہ ہمارا فیوچر ہے. آج جو بھی سوچیں ہمیں یہ والی آ رہی ہیں اور یہ والی تنگ کر رہی ہیں نا، یہ ڈپریشن ہے. اور جو سوچے یہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں وہ انگزائٹی ہے. اب ڈپریشن کا بھی تعلق بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی ابیوز ہو سکتا ہے، کوئی گلٹ ہو سکتا ہے، بہت ساری کازز ڈپریشن کی ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح جو یہ انگزائٹی ہے، اس کے بھی بہت کازز ہو سکتے ہیں. ایوری ڈے انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، انوائرمنٹل انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ڈراما بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ہماری جو سٹریس ہوتا ہے نا، ہم اس کو بھی انگزائٹی کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگزائٹی ہے ہمارے لیے. حالانکہ یہ ایوری ڈے سٹریس جو ہے وہ ایسا سٹریس ہے جس کو ہم کوپ کر سکتے ہیں. اب دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کافی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہیلپ بھی لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی فزیکل النس کے لیے، لوگ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں اپنی مینٹل النس کے لیے. اور ہمارے اپنی سوسائٹی، ساؤتھ ایشین سوسائٹی میں ابھی بھی اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، کور کرتے ہیں. نہیں اس بارے میں بات نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے ہم اپنا کباڑہ کر دیتے ہیں. میں بریفلی انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں گئے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی بہت ڈیپلی آپ اس میں جا کے بات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈپریشن کے سمٹمز میں کیا آتا ہے کہ آپ کا اداس ہونا، اداس رہنا، آپ کا موڈ ڈاؤن رہنا، اور آپ کا دل نہ کرنا کوئی کام کرنے کو، بیٹھے رہنا. اور آپ کا، یا ہم لوگ ڈپریشن میں لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے، یا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ نیند بھی نہیں آتی، سونا بھی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو تو نیند بہت زیادہ بھی آتی ہے اور انرجی نہیں رہتی. گلٹی فیلنگز بہت ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈپریشن کا گلٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے. اگر کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور ہم نے اس بارے میں کھل کے بات ہی نہیں کی کہ کسی سے میرے سے زیادتی ہوگی، اور ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی اس غلطی کو کہ جا کے اگلے سے ہم سوری کر لیں، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ہمارا گلٹ سخت قسم کا ڈپریشن بن جاتا ہے. یا پھر کوئی کام کرتے ہوئے ہم دھیان سے کام نہیں کر سکتے. یہ ساری جو ہے ڈپریشن کی فیلنگز ہیں، ڈپریشن کے سمٹمز ہیں. اور انگزائٹی کے سمٹمز میں کیا آتا ہے، لوگ انگزائٹی والے جو ہیں وہ پرواہ بہت کرتے ہیں چیزوں کی. یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، وری بہت کرتے ہیں، اور ریسٹ لیسنس رہتی ہے انہیں، تھکن رہتی ہے. اور انگزائٹی والے لوگ کا کھانا پینا بھی جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور غصہ انہیں آ جائے گا، کیونکہ آبویسلی وہ اپنی اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی ایموشنس کو، تو وہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سو نہیں سکتے. اور ایک اور بہت چیز ہے مسل ٹینشن.
کہ آپ کے مسل ٹینس ہو جاتے ہیں، اسپیشلی یہ جو شولڈر کے مسلز ہیں نا یہ ٹینس ہو جاتے ہیں. آپ لوگ نوٹ کریے گا کہ جب کوئی اسٹریس والی چیز ہوتی ہے، اسٹریس والا کام ہوتا ہے تو ہمارے شولڈر مسلس جو ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں، یا گردن کے مسلس جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم یہ بھی کہتے ہیں میرے پٹھے کھنچ گئے. میں نے ایسی بات سنی تو میرے پٹھے کھنچ گئے. یہ ساری انگزائٹی ہی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا. میں تو اسپیشلی اگر ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہو، میں رات کو سو نہیں پاتی کہ سوچ سوچ کے کیا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. میری آنکھ نہیں لگتی، میں جاگتی رہتی ہوں اور لگتا ہے دل ڈوب جائے گا. اس طرح کی ساری فیلنگس جو ہیں وہ آتی ہیں مجھے. اور پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. کیا کرے گا ڈینٹسٹ؟ زیادہ سے زیادہ منہ میں ٹیکا لگائے گا، نم کرے گا، کام کرے گا. پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں اور ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ وقتی اسٹریس ہوتا ہے کہ میں اینکشیس ہوں اور مجھے اسٹریس ہو گیا ہے. لیکن جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ورنگ ہوتا ہے، یا نیگیٹیوٹی کو آپ ہولڈ آن کر لیتے ہیں اور بار بار اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور سینیریوز آپ کے ذہن میں خود ہی بنتے رہتے ہیں جو کہ ہونا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا. میں اٹھ کے چلی تو میں گر جاؤں گی، میں باہر گئی تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جن کو انگزائٹی ہے، وہ لاسٹ منٹ پہ اپنا پلان جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اپنا پلان کینسل کر دیتے ہیں. لیٹس سے کہ کسی فرینڈ کے ساتھ ملنے کا پلان بنایا ہے، لیکن فیملی کے ساتھ کہیں جانے کا پلان بنایا ہے تو لاسٹ منٹ پہ کہیں گے نہیں مجھے تو یہ ہو گیا ہے، میں نے نہیں جانا. ڈپریشن والے لوگوں کی بھی یہی علامات ہوتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اداس ہوتے ہیں اور ان کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ انوائرمنٹل انگزائٹی بھی ہوتی ہے، جو کہ اس میں کسی ایک جگہ پہ جانے سے آپ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا، میں وہاں جاؤں گی. یا موسم خراب ہوتا ہے، آپ کو ہو جائے گا. اکثر بچے اسکول میں نئی کلاس میں نئے اسکول میں سیٹ نہیں ہوتے. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بچہ نئے اسکول میں جا رہا ہے یا نئی جگہ پہ جا رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سیٹ ہو پا رہا. بہت سارے پیرنٹس سمجھ بھی جاتے ہیں اس چیز کو، بہت سارے نہیں بھی سمجھتے. وہ بھی بچوں میں انگزائٹی ہوتی ہے. ایز اے پیرنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کے لیے پروفیشنلی ہیلپ لیں. اور سیم اپنے لیے بھی وہی رولز ہیں. اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہم کانسٹنٹلی اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو ہم اس کے لیے پروفیشنلی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر ہم پروفیشنلی ہیلپ نہیں لینا چاہتے تو ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سنتے ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ جا کے بات کرتے ہیں وہ بات بھول جاتے ہیں. میں خود ایسا بنتی ہوں، میں خود ایسی کوشش کرتی ہوں کہ میرے سے کوئی آ کے اپنے پرابلمس کی بات کرے تو میں ان کی بات سن لوں اور میں ان کی بات آگے نہ کروں، میں بھول جاؤں، کیونکہ وہ بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی سے بات نہیں بھی کر سکتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا دل نہیں کرتا آپ کسی سے بھی بات کریں، آپ اس کو لکھ لیں. اگر لکھ لیں اور اس کو پھاڑ دیں، تاکہ ایک تو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پیپر پہ آ جائے گی، آپ کے اندر سے نکل آئے گی، وہ آپ کے اندر وہ نہیں رہے گی. اور پھر اس کو مٹا دیں. آپ کی بات آپ تک ہی رہی، کسی اور تک نہیں گئی. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے، کسی سے بات بھی آپ نے کر لی ہے پھر بھی آپ کو ہیلپ نہیں ملی، لکھ بھی لی ہے پھر بھی آپ کو ہیلپ نہیں ملی. سورہ رحمان جو ہے اس چیز میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو ہیلپ نہیں دی. پلیز اپنے لیے پھر پروفیشنل ہیلپ لیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کسی سے نہیں ذکر کرنا چاہتے نہ ذکر کریں، لیکن اگر آپ اپنی انگزائٹی کو کیور نہیں کریں گے، اس پہ کام نہیں کریں گے، وہ ایونچولی ڈپریشن بن جائے گا. ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ انگزائٹی کو کیور نہیں کرتے تو وہ ڈپریشن بن جاتا ہے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح، ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ چیز ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. تو ہمیں ایسے اچھے سٹیپس لینے ہیں جو کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں اور وہ بھی اچھے سٹیزن بنیں اور ہم بھی اچھے اپنی صحت کو اچھا کر سکیں، اپنی دماغی صحت کو، اپنی جسمانی صحت کو اچھا کر سکیں. تو میرا مشورہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے جس کو یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں تو پلیز پروفیشنلی ہیلپ لے لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پروفیشنلی ہیلپ نہیں لے سکتے، کسی سے بات کر لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو لکھ لیں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کسی کی بات سن سکتے ہیں تو پلیز کوئی ایسا بندہ ہے آپ کی زندگی میں تو آپ اس کی بات سن لیں. اور جب ایسا کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ چپ کر کے اس کی بات سنیں اور اس کو ایسا محسوس کروائیں کہ اس کی فیلنگز ریئل ہیں. جو وہ محسوس کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے ایکچولی ایسا ہے. اس ٹائم اس کو نصیحت نہ کریں، صرف اس کو اپنے اندر سے ساری بھڑاس نکال لینے دیں. نصیحت کسی اور ٹائم کے لیے رکھ لیں. زندگی ایک لرننگ پروسیس ہے. ہم لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں سیکھیں، ان سے باتیں سنیں اور ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جو ان کا وزڈم ہے وہ ہمارا وزڈم نہیں ہے، جو ان کا تجربہ ہے وہ ہمارا تجربہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہماری انگزائٹی سے متعلق جو ہیں وہ اسی طرح ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ کے جو آپ کو انگزائٹی دے رہی ہے، اگر آپ کسی بڑے سے جا کے اس کے بارے میں بات کریں گے، بلیو می، یہ میرا آزمایا ہوا ہے کہ آپ کی انگزائٹی ان سے بات کرنے کے بعد آپ کی انگزائٹی کو بہت حد تک فرق پڑ جائے گا. اور اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں. جب نیگیٹیوٹی کو نکال دیں گے تو ویسے ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ انگزائٹی والے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. ایسے انسٹاگرام پہ پیجز ہیں جو کہ ایسے لوگ جو انگزائٹی سے گزرتے ہیں اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے لگے گا کہ ہاں جی یہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں، یہ تو میری فیلنگز ہیں. وہ جوائن کر لیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں اور بات کروں یا ڈپریشن کے بارے میں یا حال انگزائٹی کے بارے میں مجھے بتائیے گا، میں اور بھی بات کر سکتی ہوں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں جس طرح بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں میں کروں گی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.